السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا تو میسج سن لیا میں نے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی موقع کا ہے اور فائدے کا ہے، یعنی لوگوں کے فائدے کا ہے۔ جی جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ شادی ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارا نظم و انتظام ہوتا ہے۔ بیٹھا ہے آدمی کہ بھائی چلو فلاں جگہ رشتہ لے جائیں، ادھر سے لڑکی والے لڑکی، یعنی کل ملا کے خلاصہ ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے تحت ہے۔ اب آپ نے اس میں جو سوال قائم کیا ہے کہ حضرت یہ جو لو میرڈ اور یہ محبت کی شادیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہو گئی اور پھر چلی، اور کبھی ٹھیک رہتی ہیں، کبھی پھر ان میں جوڑ توڑ محبتیں اور لڑائیاں، وہ سب دونوں طرح کے یعنی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی۔ بہت اہم سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے کہ آج کل یہ مرض عام ہو رہا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بس ایک فیشن سا بنا لیا ہے کہ بھئی محبت کی شادی کریں گے تو پہلے ڈھونڈیں گے، ادھر ادھر نظریں ڈالیں گے یہاں وہاں، اور پھر کسی کو دل میں رچائیں گے، بسائیں گے، اپنے دل کو گندا کریں گے، نگاہوں کو گندا کریں گے، زبان کو نجس اور ناپاک کریں گے، کانوں کو ناپاک کریں گے، اس کے ساتھ میسیجز بھیج کر باتیں کر کے آنکھوں کا زنا کر لیں گے، پہلے زبان کا زنا کر لیں گے، دل کا زنا کر لیں گے، سارے ان اعضاء کو زنا سے ناپاک اور گندا کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے وہ شادی کرتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت خطرناک اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ دیکھ لیجئے آپ کے شیطان اور ابلیس نے جب جال مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب درخواست کی کہ مجھے ابن آدم کو پھنسانے کے لیے، آدم کے اولاد کو، میں تو راندے درگاہ ہو گیا ہوں لیکن کوئی جال عطا کر دیجئے۔ بہت سی چیزیں دی گئی، مال دولت، چیزیں جو سونا چاندی زر زمین اور فلاں فلاں، لیکن جب اسے یہ عورتوں کے نقشے دکھائے گئے اور شکلیں دکھائی گئی تو وہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ناچنے لگا خوشی میں اور جھومنے لگا، اور مطلب وہ بے انتہا خوش ہو گیا کہ یہ جال ایسا ہے، اس سے میں ضرور پھنسا دوں گا اور بڑا کامیاب رہوں گا اس میں۔ تو میرے عزیز دیکھو، ذہن میں رکھو، جب یہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ دل دماغ پہ ایسا چھا جاتا ہے۔ جی لڑکیوں کی محبت، ناجائز حرام محبتیں، میں نے ایک دن بیان میں بتایا کہ قابیل و حابیل کا کیا مسئلہ تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، وہاں زمین جب آباد ہو رہی تھی گویا انسان سے، قابیل کا جس سے نکاح ہونا تھا اصولی طور پر اس دور کی جو شریعت کا اصول تھا وہ خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل کا جس سے ہونا تھا وہ خوبصورت تھی، تو قابیل کو اس سے حسد ہوا، اور بالآخر اس نے والدین کی نافرمانی بھی کر لی اور اپنے بھائی کو قتل بھی کر لیا، قطع رحمی بھی کر دی، والدین کی نافرمانی بھی کر دی، اور قتل مومن بھی کر دیا، سارے گناہوں کا ہو گیا۔ اور آگے پھر روایات ہیں، جیسی بھی روایات کے بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا، کہیں کی وجہ سے۔ جڑ کیا تھی؟ یہی تو تھی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی محبت کر لوں، اور چلو فلاں حدیث میں آیا کہ بوسہ لے لینا اور باتیں کر لے لینا، اور یہ تو سب صغیرہ ہی تو ہے، اور وہ تو آگے جو ہے وہ کبیرہ سے آدمی بچائے رکھے اور اپنے کو پاک رکھے۔ ارے تو اللہ کے بندے، یہ ایسے صغیرہ ہیں کہ جو کبیرہ تک کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اپنے آپ پر اطمینان ظاہر کرے کہ میں نظروں سے دیکھتا بھی رہوں گا بننے والی بیوی کو، اور اس سے باتیں بھی کرتا رہوں گا، اور دل میرا گندا نہیں ہوگا، اور میرے آگے بدن کے اعضاء گندے نہیں ہوں گے، اور دل مجھے کسی دن اٹھا کے مجبور کر کے بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کر دے گا؟ کتنے منہ کالا کر چکے ہیں، کتنے منہ کالا کر چکے ہیں، بالآخر پھر ہاسپٹلوں میں پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں کہ کوئی ایسی ترتیب وجود میں نہ آ جائے کہ ہم کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صفائیاں کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، کتنا ہے آج وبا عام ہے۔ یہ جو بیماریاں ایسی آ رہی ہے، یہی تو اس کا سبب ہے، یہ بے حیائی، عریانیت اور ننگا پن۔ اور عجیب، میں نے بعض جگہ میں یہ فیشن دیکھا ہے۔ کیا فیشن دیکھا؟ یہ تو میرا بننے والا داماد ہے، وہ آنے لگتا ہے گھر پر رشتہ ہونے کے بعد، منگنی اور رشتہ ہونے کے بعد آنا جانا، فون پہ باتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ارے اللہ کے بندے، دین اسلام سے پوچھ، اپنے خالق و مالک اللہ سے پوچھ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دین و شریعت دیے ہے ان سے پوچھ،
معلوم کر حدیثوں میں اور فقہا اور مفتیان کرام اور علماء سے معلوم کر میرے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے۔ وہ بالکل پہلے کی طرح سے وہ غیر محرم ہے، بالکل پہلے کی طرح اجنبی، بلکہ اب جب رشتہ قائم ہوا تو اور شدت آ گئی۔ کیوں شدت آ گئی؟ لوگ سمجھیں گے تو ان کا گویا قریبی ہے اور رشتہ ہونے والا ہے اور فلاں ہے، تو زیادہ نظریں نہیں رکھیں گے۔ اور پہلے اگر کوئی ایسا حرکت کا ارادہ ہوتا تو بہت کچھ اس کو کرنا پڑتا، سنبھلنا پڑتا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اب وہ یہ سمجھیں گے بس یہ تو گویا کہ گھر کا فرد بننے والا ہے، اس لیے اس کا تو آنا جانا ربط و ضبط ہے، اور اسی میں شیطان ساری حرکتیں کرا دیتا ہے۔ تو بھائی پہلے سے تعلقات کا قائم ہونا یہ اصولی طور پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شریعت میں جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور میرے عزیز یاد رکھنا، جو اپنے نکاح کی بنیاد ہی ایک مبارک کام ہے، بہت بڑا یعنی ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اس میں ہاں اس سے عفت و پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، اور نکاحی کے نتیجے میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء یہ سب وجود میں آئے ہیں تو نکاح کی برکت سے وجود میں آئے۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو توالد و تناسل کا سلسلہ بتائیے کیسے چلتا؟ تو یہ بڑی عبادت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے ایسی غلط سوچ کے مالک ہیں، اس طرح سے کسی کو رچا کے بسا کے اس سے چپ کے باتیں بھی کریں گے، اور یہ کھل کے بھی باتیں کرنے لگتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ بتا، تیری اس سے محبتیں تو ہوئی؟ چند باتیں دیکھو غور سے سمجھنا۔ نمبر ایک تو یہ بتا، کیا کنٹرول ہے جب دونوں کی آپس میں محبتیں ہو گئی تو وہ والا واقعہ جو پیش آنا نہیں چاہیے، اور جس کو ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ مطلب اس سے بچے، تو کیا کنٹرول ہے اپنے اوپر تمہیں، اور کیا کنٹرول ہے اس کو کہ نکاح سے پہلے اس طرح کا کوئی غلط ناموافق واقعہ کسی وجہ سے کبھی پیش نہ آ جائے؟ جبکہ آج کل پردے کا اور باہر نکلنے کا اور گھروں سے باہر مارکیٹوں میں اور ادھر ادھر ہوٹلوں میں اور یہاں گھومنا اور وہاں گھومنا اور عورتوں کی ڈر، ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور شیطان ہے، رابطہ کیا کہ فلاں جگہ مل لو، انہوں نے رابطہ کیا فلاں جگہ مل لو۔ میں احمد آباد میں تھا تو ایک بہت بڑے عالم بیان کرتے تھے، جی وہ کوئی سسٹم تھا فون سے، ہم تو اتنا جانتے نہیں ہے کہ اس نے ان سے رابطہ کیا، ایک لڑکی سے، اور اس لڑکی نے اس لڑکے سے رابطہ کیا، اور بس یہ بتا دیا، کچھ نہیں پتا چل رہا کون کیا ہے، بس یہ بتایا فلاں جگہ پہ فلاں جگہ مل لو۔ اور جب وہ گئے وہاں پر ملنے کے لیے اور اس نے اپنا وہ پردہ ہٹایا اور یہ ملا اس سے، تو وہ اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، کیونکہ بات تو تھی نہیں اس میں، مکسلر یا کیا پتہ نہیں، نہیں مکسلر نہیں، کچھ اور سسٹم تھا، پتہ نہیں کیا سسٹم، وہ کچھ دنوں کے لیے چلا تھا یا ابھی بھی چل رہا ہے، بہرحال نہ ہم اس میں ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کس طرح سے وہ میسیجز بھیجتے ہیں، کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں، ربط تعلق ہو جاتے ہیں، پھر ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، میری یہ پہچان ہے تیری یہ پہچان ہے۔ کہیں سے پیدا ہوا؟ اسی سے پیدا ہوا۔ تو کہنا میں کیا چاہتا ہوں، سنو دیکھو، نمبر ایک، کیا ضمانت و گارنٹی ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول رہے گا؟ تعلق کہ بھئی لڑکی سے کالج میں تعلق کر لیا، لڑکی سے آفس میں تعلق کر لیا، لڑکی سے فلاں خالہ سے میں نے تعلق قائم کر لیا، کیا ضمانت ہے کہ آپ اس پر قائم رہ سکیں گے؟ رشتہ داریوں میں تو ویسے ہی احتیاط نہیں ہوتا، تو ادھر کہیں خالہ گئی، خالو گیا، یہ گیا وہ گیا، اور حرام حرکت میں مبتلا ہو گئے دونوں، کوئی بھی بعید نہیں ہے۔ نمبر ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر دو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ والدین دونوں فریق کے راضی ہوں کہ ہاں ہم تمہارا نکاح وہاں کریں گے؟ تو اس کا مطلب اتنے دنوں تک تم جو کچھ باتیں کر رہے ہو اور یہ سارا کر رہے ہو، سب زنا کاریوں کا انبار اور ڈھیر کا ڈھیر اپنے نام اعمال میں اور اپنے دل دماغ پہ رکھ کر اس کو گندا کر رہے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ اور پھر اس دوران جو یہ شیطان کا ایک وہ ہے حربہ ہے، اس طرح کی محبتوں میں پھنسا کے دل کو ایسا ستیہ ناس ہوتا ہے، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ نماز میں، نہ قرآن میں، کسی چیز میں لگتا، ہر وقت وہی ایک سوچ ستاتی رہتی ہے، اپنا مال بھی اس پہ برباد، اپنی چیزیں بھی اس پر برباد، اپنی صبح و شام اس کے خیالات دل پہ ایسے چھا جاتے ہیں کہ علمان الحفیظ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو دل کا قبلہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور سارا اسی کے تصور اور خیال میں ہے۔ اللہ عز و جل کی عظمت کا، ذات کی عظمت کا استحضار رہنا چاہیے، جی اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں جمنا چاہیے، نماز میں جو کلمات دہرا رہا ہے اس کے خیالات اور اس کے تصورات دل میں رہنے چاہیے، مگر وہاں پتہ چلا تکبیر تو کہی اپنے ارادے سے اور سلام پھیرا، باقی کچھ پتہ نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔
نمبر 3، میں کہتا ہوں کہ چلو اگر آگے اسی سے نکاح ہونے والا تو اللہ کے بندے جس سے نکاح ہونے والا اس مبارک عمل کی بنیاد معصیت اور گناہ پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یعنی شروعات ہی تم شروع اور ابتدا ہی گناہ اور معصیت سے کر رہے ہو، تو اس میں آگے کیا خیر برکت ہوگی؟ کیا خیر برکت ہوگی؟ اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ بعد میں بہت سے ٹھیک ٹھاک انداز سے رہتے ہیں، تو مجھے یہ نہیں کہنا کہ وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں غلط، لیکن چاہے ٹھیک رہے غلط، جو کچھ انہوں نے اس دوران کیا ہے وہ سارا معصیت ہے، سارا اللہ کی نافرمانی ہے۔ بعد میں کوئی توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے اور اللہ سے کہے اللہ مجھ سے سب غلطیاں ہوئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کی توفیق ملے گی؟ بہت سے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لوں گا، اور بہت سے سمجھتے ہیں چلو صغیرہ ہی تو ہے۔ دیکھو، صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کے کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں اصرار علی الصغیرہ، صغیرہ پر اصرار۔ ارے صغیرہ ہی تو ہے، چلو پھر کر لیں گے، کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، صغیرہ تو اعمال سے ختم ہوتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ سے۔ یہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو کیا اور یہ ارادہ ہے کہ پھر دوبارہ کرنا ہے، پھر تبارہ کرنا ہے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں علماء کے یہاں الاصرار علی الصغیرہ کبیرہ، اصرار صغیرہ پر یہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں، اس کو ذہن میں رکھیے، اس لیے پھر وہ صغیرہ نہیں رہا، کبیرہ بن گیا۔ نمبر 2، گناہ کرنا توبہ کی امید پر، یہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو جلا لینا، کہ جلے ہوئے کے لیے مرہم رکھا ہے، مرہم کے اچھے مرہم کی امید پر اپنے ہاتھ کو جلا لینا۔ یہ کون سی دانش مندی اور سمجھداری ہے؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں بہت چلو فلاں زہر کھا لو کہ میرے پاس اس کا تریاق موجود ہے۔ کون کھائے گا زہر کے اچھا تریاق موجود ہے، چلو میں زہر کھا لوں؟ میرے عزیز یاد رکھنا کہ یہ محبتوں کی شادیاں تباہ کن اور بہت بڑی بربادی ہے۔ ہاں بے شک بزرگوں نے لکھا، کتابوں میں لکھا، اگر ناسمجھی تھی اور دین کی سمجھ نہیں تھی اور صحیح راہ پر نہیں تھا، اور گویا ایک طرح سے جیسے دور جاہلیت ہوتا ہے اس طرح کا حال تھا کہ نہ بچپن سے پتہ چلا، نہ کسی نے بتایا کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، اور کسی کی محبت میں پھنس گیا، تو اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر مناسب رشتہ ہو اور مناسب ہو تو پھر وہی اسی جگہ نکاح کر دینا چاہیے۔ ہاں، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے عام طور پر۔ جی ہاں، مگر یہ سوچ کہ بھئی پہلے محبتیں ہوں، پھر ایک جگہ تو حیرت کی بات مجھے ہوئی کہ میں کسی کے ساتھ گیا، کسی رشتے میں، وہ رشتہ تھا، مجھے ساتھ لے گئے کہ چلو بس آپ بھی چلیں، تو جب باتیں ہوئی وغیرہ سب ہوا تو والدین سے، والد صاحب اس کے کہتے ہیں کہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میری بچی کو صحیح طرح رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ربط و ضبط تو ہے نہیں بچی سے، تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دن کچھ سلام دعا، ربط و ضبط فون پر، اس پر اس پر، اور کچھ اپنی ایک دوسرے سے ذرا دوستی تعلق وغیرہ قائم ہو، اور پھر اگر بچی کہے اور اندازہ ہو کہ ہاں نبھاؤ ہو سکے گا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، بتاؤ تو دیکھ لو تو کیسے، یعنی کس طرح کی وہ ہو جاتی ہے، آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے؟ فرمایا واشد منہ، اس سے بھی سخت آئے گا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیں گے اور بھلائی سے روکیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ تو پوچھو کہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ہمارے بڑے بڑے علماء اور اکابر اور محدثین اور سب یہ کتنے تھے جنہوں نے دوستیاں قائم کر کے نکاح کیے ہیں؟ ہم نے کہا دوستیاں جن کی قائم ہو کے نکاح ہوتی ہے بہت زیادہ جلدی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لو میرج جو ہے یہ زیادہ دنوں نہیں چلتی۔ سوال نہیں حضرت، چلتی ہے، فلاں میں نہیں انکار کرتا کہ بعض نہیں چلتی، بعض ایسی ہیں جو چلیں گی، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن میں بڑی دراڑیں آ جاتی ہے اور بہت خطرناک۔ کیوں؟ نکاح سے پہلے تو وہ تو آزادی والی محبتیں ہیں اور پھر رہے ہیں دونوں جو چاہتے ہیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن جب ذمہ داری آئی دونوں پر، اس پر اس کے کچھ حقوق آئے، اس پر اس کے کچھ حقوق آئے، اب جب دونوں کے کندھے بوجھل ہوئے تو ان کو دکھنے لگتا ہے ارے کس مصیبت میں پھنس گئے ہم، تبھی سے وہ انبن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر میرا جو پوائنٹ ہے بنیادی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک مومن کے لیے اللہ عز و جل کے حکم کو توڑ دینا اور چھوڑ دینا ہی بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی سمجھو اس کی مصیبت ہے، قیامت آ گئی گویا اس پر۔
کیا ہو کیا نہ ہو آگے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک مومن اور مرد مومن اور اللہ کے صحیح بندے بندی کے لیے سب سے بڑی اس کی منزل اور اس کا مقصود اعلیٰ اور اس کی زندگی کا حاصل اپنے مولا کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اور جو اللہ نے منہیات و معاصی رکھے ان سے جان کی بازی لگا کے رکنا۔ میرے عزیز، میرے پیارے، یہ مقصد حیات ہے۔ تو اگر کوئی شخص بچا اور تقوی کے ساتھ رہا اور 2 4 10 سال کے بعد چلو اس کے گھر میں کوئی طلاق کی بات آئی یا صحیح نبھاؤ نہ ہوا، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، شریعت نے رکھا ہے کہ ایسا ہوگا، کبھی کبھی کے مزاج نہیں ملیں گے تو پھر تسریح باحسان، تم احسان اور اچھے انداز سے اس کو چھوڑ دو، وہ کہیں جا کے دوسری جگہ نکاح کر لے گی، دوسری جگہ۔ اور لو میرڈ ہوئی اور سب کچھ ہوا اور یہ ناجائز چیزوں سے گزر کر اور اچھی زندگی گزری، تجھے نہیں کہیں گے کہ پہلے والا دیکھو یہ کیا ہوا اور دوسرے والے میں یہ۔ ارے مقصد وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکموں کو زندہ کیا اور اس پر ڈٹا اور جمع رہا، اور یہ ناکام ہے۔ بات ذہن میں رکھیے، یعنی احکام الہیہ پر عمل کرنے کے ساتھ اگر نتائج ہماری منشا کے مطابق کبھی نہ بھی ہوں، وہ تو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن بندہ کامیاب ہے۔ اور احکام الہیہ کو توڑنے کے ساتھ اگر نتائج منشا کے مطابق بھی ہو جائیں، ناکام ہے، ناکام ہے، کیونکہ اس نے احکام الہیہ کو توڑ دیا۔ اب آگے ایک بات سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب تو ہوا، لیکن یہ ہونے کے بعد اب انہوں نے نکاح کے بعد ماضی کی زندگی سے توبہ کی اور روئے دھوئے اور افسوس کیا اور کسی اللہ والے سے جڑ گئے، دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، نیک کاموں میں لگ گئے، اور لگنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو الحمدللہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی تائید پورے طور پر ان کے ساتھ ہے، اور ماضی کو اپنے یاد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک خاص پوائنٹ کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کی جو زندگی ہے، جب اس سے ایک مرتبہ توبہ کر لی، یعنی مطلب توبہ کر لی اور رجوع کر لیا اور رو لیے دھو لیے اور ندامت کر لی اور زندگی بھر معافی مانگتے رہے، یہ اس کی سوچ میں نہ پڑنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے ہم گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نہ۔ اور میرے شیخ مسیح الامت رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ خبردار اگر دل میں خیال لائے کہ ہم نے توبہ کر لی اور اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ضرور معاف کیا ہے۔ اللہ سے اگر ہم یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ نے ضرور معاف کیا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے معاف کر دیا، ہو ہی گیا معاف۔ گمان بھی اسی طرح رکھنا چاہیے، بس اپنی نئی زندگی گزارے، اور جب وہ تقوی کے ساتھ ہو گئے اور ندامت کر لی انہوں نے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوگی۔ اولاد کا اچھا نیک ہونا اور پھر مستقبل میں ان کے سارے چیزوں کا درست ہونا اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے اچھے فیصلے ان کے لیے ہونا اور مشکلات کا مطلب جو وعدے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں، وہ سارے وعدے ان کو بھی حاصل ہوں گے، اس بنیاد پر کہ جب انہوں نے نکاح کیا تو اس طرح نکاح کیا تھا تو آگے کا سارا ہمیشہ کے لیے ان کا نظام بگڑا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سوال میں جو بنیادی بات تھی وہ یہی تھی، تو میں اسی کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ ماشاءاللہ اس کے بعد وہ دونوں نیک بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، اور اپنے گناہوں سے جو گزری ہوئی زندگی میں ہوئے ہیں اس سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور بس اب وہ مطلب اللہ کے توبہ التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تو اس لیے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر میرا بنیادی نقطہ جو ہے آپ کو کہنے کا وہ کیا ہے کہ اس غرض سے کہ چلو ایسا کرے جیسے آج کل ایک فیشن بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، بہت برا ہے، اور اسے کہیں گے کہ مکان کی فاؤنڈیشن اور بنیاد اگر ٹیڑھی رکھو گے جی تو ظاہر ہے کہ مکان اخیر تک ٹیڑھا رہے گا، اس لیے اس کی بنیاد ہی۔ یہاں ایک نیک آدمی تھے، حضرت عالم تھے، حضرت ہردوئی محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھ کے آئے تھے۔ جب ان کا رشتہ ہوا تو دارالعلوم زکریا مدرسہ ہے، وہاں بڑے عالم کے بیٹے تھے، تو مجھ سے بتانے لگے کہ کبھی کبھی وہ اہلیہ کا فون آتا ہے، چاہتی ہے بننے والی اہلیہ کے کچھ بات چیت کریں، تو امی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم اپنے نکاح کی بنیاد معصیت اور نافرمانی پہ رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے ابھی ہم انشاءاللہ وہ ایام آ رہے ہیں کہ جب فون پہ باتیں بھی ہوں گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، اور وہ ان سب میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس میں ابھی اگر کریں گے تو یہ لعنت اور معصیت اور گناہ ہے،
تو ہم کیوں اپنے اس نیک عمل کا اور مبارک جو اللہ نے ایک موقع دیا ہے اس کو، اس کی بنیاد ہم کیوں معصیت اور گناہ پر رکھے؟ یہ سوچ اصل میں ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ مجھے کسی لمحے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا نہیں۔ بہرحال بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور اس مضمون کو سنتے ہیں، اور ان کی نکاح بھی ہوئے اور وہ اسی طرح لو میریڈ ہوئی اور محبت کی شادیاں ہوئی، لیکن اس کے بعد توبہ بھی ہوئی اور اچھی زندگی گزر رہی ہے، نیک ہیں، دین پر چل رہے ہیں، بچوں کو بھی دین پڑھا رہے ہیں۔ اب انہیں اپنی اس زندگی کو سوچنا نہیں چاہیے، ذہن سے بالکل صاف کر دینا چاہیے۔ اللہ عز و جل جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے رجسٹر میں سے سب کچھ کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ انس اللہ الحفظ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 4 گواہ بنتے ہیں گناہوں پر، ان گواہوں کو بھی وہ گواہی بھلا دیتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں کل کو وہ گواہی نہ دے سکے۔ جی باقی بنیادی جو آپ کا سوال تھا تو میں نے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور کتنے جوان، کتنی نسلیں برباد ہو گئی اسی چکر میں، کتنی خودکشیاں ہو گئی، کتنوں نے سوسائڈ کر لیا، کتنوں کی جانیں چلی گئی، ہاں، اور کتنوں نے کیسے کیسے حادثات، کسی نے باپ کو، ابھی یعنی وہاں ایک شخص تھے، آیا کرتے تھے، کبھی کبھی مجلس میں بھی آتے تھے، بات بھی سنتے تھے، اپنے وطن کی بات بتا رہا ہوں، مجھے ایسا احساس ہوا، میں حیران ہو گیا، کوئی اتنی بہت عمر بھی نہیں اور بہت شریف قسم کا آدمی، لیکن اچانک ایک دن سنا کہ اس نے اپنے فلاں رشتہ دار کو جان سے مار دیا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، رشتہ دار کو جان سے مار دیا اس شخص نے، کیوں؟ جس سے اس کی بیٹی سے اس کو محبت ہوئی، اب وہ نکاح کرنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتی ہے، اور والدہ چاہتی ہے، اور فلاں چاہتی ہے، اور یہ نہیں چاہتا اور وہ نہیں چاہتا، کہ ہٹاؤ اس کو راستے میں سے، رکاوٹ۔ دیکھا شیطان کیسا دل پر غالب آیا، سب کچھ بھلا دیا، جیل میں پھنسا پڑا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں، تو اس لیے بھائی میرا منشا یہ ہے کہ یہ سب لو میریڈ اور محبت کی شادیاں اور فلاں فلاں، بچو بچو بچو، اللہ کا غضب کے اعمال ہیں، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں، اللہ کی لعنت والے سب اعمال ہیں، ان میں پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا۔ ارے 2-4 اگر کامیابی کی زندگی پا لیتے ہیں اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ بھائی علماء مل گئے، تبلیغ کا کام مل گیا، کچھ نیک دوست مل گئے، یا کوئی اللہ والا خانقاہ والا مل گیا، اور پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو ان 2-4 سے استدلال اور دلیل مت پکڑو۔ جو ضائع ہو گئے ہیں، جنہوں نے خودکشیاں کر لی ہے، اور جن کے خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں، اب واقعات دہرانے لگوں تو پتہ نہیں کتنے واقعات میں بتا سکتا ہوں۔ اسی میں فلاں نے فلاں سے وعدہ کیا، اس نے اس سے وعدہ کیا تو شادی ہوگی تو تیرے سے ہوگی، اس نے کہا اس سے شادی ہوگی تو تیرے سے ہوگی، اور نہیں ہوئی تو بالآخر خودکشی کر لیا، گیا اس کو بھی جان سے مارا، اس کو بھی جان سے مارا، اور اس کو بھی، یعنی نئے جوڑے کو دونوں، اس کو اپنی جو اس کی محبوبہ اور گرل فرینڈ تھی اس کو جا کے مارا، اور جو شوہر اس کا بنا تھا اس کو مارا، اور پھر اپنے آپ کو بھی جان سے مار لیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں بھائی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، ہم راضی ہیں اس بات پر کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اپنا پالنے والا مانا، ہم راضی ہیں ہاں کہ دین کو اسلام، دین اسلام ہمارے لیے اللہ نے دین منتخب کیا ہے، اور ہم راضی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور عظیم ذات کی کی امت میں اللہ نے ہم کو یعنی رکھا ہے، اور وہ ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں۔ میرے پیارے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر سامنے زندگی گزارو۔ کہیں یہ سب چیزیں تعلیمات نبویہ میں نہیں ہے کہ محبت قائم کر لو اور پھر باتیں کرو اور تعلقات رکھو اور چپ کے ایک دوسرے کو پیغام بھیجو اور میسیجز بھیجو، اور پھر ایک دن آئے گا تو نکاح کر لو۔ کیسے کیسے واقعات، گھر سے نکل کے بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر رہے ہیں ادھر شادی کر لیں ادھر شادی کر رہے ہیں، جی کوئی ہوٹل بک کرا کے وہاں بھاگ گئے، اور عزتیں نیلام ہو گئی، سارا گھر زمین سے جو ہے گھر والے سب بالکل چارپائی پہ لگ گئے۔ بعض تو ایسے واقعات مجھے معلوم ہے کہ بیچاروں کا ایسا حال ہوا ہے کہ چارپائی سے پھر اٹھ ہی نہیں پائے، یہاں تک کہ دنیا سے چلتے بن گئے، اس طرح کے واقعات میں۔ اور چلتے چلتے ایک بات کہوں، اس میں قصور عام طور سے ان جوانوں کا نہیں ہوتا، وہ جوان لڑکا لڑکی جو لو کی اور محبت کی شادیوں میں پھنسے، ان کا نہیں ہوتا، ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ ہاں،
ذہن میں رکھنی چاہیے بات، پہلے سے ان پر نظریں رکھو بھائی، وہ کہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فونوں میں کیوں اس طرح لگے ہوئے ہیں، کس سے فون کو وقتاً فوقتاً چیک کرو، دیکھو کہاں کس کو میسج ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ جی اچانک سے پھر اخیر میں جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے حضرت والا کے یہاں خانقاہ میں تھا کراچی، تو کوئی آیا تھا کہ ہم تو امریکہ سے آئے اور 1-2 دن ہی گزرے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی دونوں گھر سے روانہ پتہ ہی نہیں کہاں گئی، کیوں وہ سارے وہاں سے روابط بنائے ہوئے تھی، آئے وہ جیسے پہنچی ایک ادھر اور ایک ادھر، اور ایسے ایسے بھائی یہ شیطان کا سب سے بڑا جال ہے، النساء حبائل الشیطان، شیطان کی جال ہیں یہ جال، معمولی ان کو سمجھو گے تو بہت بڑی وہ اٹھانی پڑے گی، زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور حفاظت فرمائے امت کی۔ اب تو ان سب چیزوں کو کہیں کہ پرانے زمانے کے انداز نہ اپناؤ، کہ نکلنے دو باہر، گھومنے دو، پھرنے دو، اور رشتہ داریوں میں اور شادیوں میں اور فلاں فلاں جگہ جوان لڑکے لڑکیاں ایسے جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، تایا زاد، اسکولوں میں، آفسوں میں، ان سب چیزوں کو میرے عزیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئی، یاد رکھنا کہ وہ وحی آسمانی ہے۔ ہاں، اور اللہ ہم اپنے بندے اور بندیوں کے مزاج کو، اندر کو، طبیعت کو، ان کے میلان کو، عدم میلان کو جتنا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس لیے پردہ رکھا ہے، اس لیے عورتوں کو گھر میں رکھنے کو کہا ہے، وقرن فی بیوتکن۔ ہم اپنی عقلیں چلاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پھر بالآخر جب مارے جاتے ہیں پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب سے تعویذ لے لو، فلاں سے یہ کر لو، فلاں سے یہ کر لو۔ اب کیا ہوتا ہے بھائی، سب کچھ اب ہو چکا، اب کیا ہوتا ہے کہ فلاں سے تعویذ لے لو اور یہاں لے لو، پہلے ساری احتیاط ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے بس یہ تو جواب میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا، لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ اس طرح سے ذرا دے دوں گا کہ اس موضوع کو سب سن لیں، زندگی میں کبھی اس غلطی کو نہ دہرانا۔ ہاں، اور زندگی میں اپنے بچوں کو جو جوان ہونے لگے تو ان پر نظریں رکھو، ان کی چال چلن کہاں کس طرح، ہر وقت بس پیسے بننے کی مشین کے کسی طرح پیسہ پیسہ، بس ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، صبح آئے شام آئے، آفس میں بیٹھ گئے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے، پھر گھر آئے، پھر لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے، پھر ادھر ادھر فونوں پہ لگ گئے، اور پتہ ہی نہیں 24 گھنٹے میں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون بچہ کہاں کس طرح کس سے رابطے میں ہے، کیا ہے۔ اب تو چھتیں پھاڑ کر سمجھے، پہلے تو باہر نکل کے سب ہوتے تھے کہ بھائی پارک میں جاؤ، بھائی کہاں جاؤ، چلو فلاں جگہ جاؤ، بھائی وہاں سیر و تفریح کا ہوٹل ہے وہاں جاؤ۔ اب یہ نہیں رہا، اب تو سب وہ نیٹ کی کے اندر ایسی عریانیت و ننگپن اور فحاشی، اور وہ سمجھو کہ گھروں کے چھتوں اور دیواروں کو توڑ تاڑ کے اور نقب لگا کے سارا گند اور ساری خباثت اور غلاظت سب گھروں میں گھس گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں ہی میں ذرا یہ کرنا پڑے گا۔ نیٹ تو خاص طور سے تباہی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ ہے۔ حتی الامکان بچوں پہ پورا کنٹرول رکھیے کہ کم سے کم ان کو نیٹ میں بیٹھنا ہو، ورنہ تو بیٹھنے ہی نہ پائے۔ ہاں بالکل، ان سے کہہ دو کہ ضرورت کی کوئی بات ہو فون لو اپنی امی سے ابا سے اور کرو، اور بس ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمیں، اور اتباع سنت و شریعت کی زندگی کے ہر موڑ پر حق سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے۔ جی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، سب سے بڑی چیز، ہاں سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ بات آ گئی ہوگی آپ کی سمجھ میں۔ اللہ کی تائید چاہیے تو بھائی قدم قدم پہ اللہ کے بن کے رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، تائید ہی تائید ہوتی رہے گی۔ اللہ کی طرف سے سب جوڑے بھی مہیا ہوتے رہیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا۔ جوڑوں کا مہیا ہونا، ان میں آپس میں محبتیں ہونا، پھر ان کو پھر اولاد کا ملنا، اور اولاد کا بھی پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، دین پہ آنا، اور سارا یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ جبھی ہوگی۔ آپ ابتدا سے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رکھیے۔ ٹھیک ہے جناب، بس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔